غلط عقیدے کو ٹی وی کے ذریعہ پھیلانا شروع کر دیا، جیسے فلم ایکٹر اپنی ایکٹنگ کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مولوی نما جبہ و صافہ میں بھی کچھ لوگ ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اے میرے تاج الشریعہ، آپ کی تربت پر ہزاروں رحمتوں کی بارش ہو کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حفاظت میں کسی کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، تصویر بنانا حرام ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے ذریعہ کتنے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جی نام دیتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، اور استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے سیلفی لی جا رہی ہے، لگتا ہے ان کا پخانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے، لگتا ہے ان کا استنجا خانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے۔ دین کو مذاق بنانے والے، تم میرے تاج الشریعہ پر بھوکنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ یہ وہ ہمالیہ ہے کہ جو اسے ٹکرائے گا وہ خود ہی چور چور ہو جائے گا۔ زندہ باد ماشاءاللہ، زندہ باد ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس بہت مختصر وقت رہ گیا ہے۔ آقا نعمت حضور محدث کبیر دامت برکات اللہ علیہ نے 2 بار فرمایا اختر کی تقریر ہو تو میں حاضر ہو گیا، میں تو اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں نظر محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور یہ جو عرض کر رہا ہوں اگر میرے مرشد گرامی نے قبول کر لیا تو میرا آنا وصول، آپ کو سنانا بھی وصول ہو جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اہل سنت کا عقیدہ سماعت کر لیجئے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل۔ اس افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ڈمرو بجا بجا کر کے مداری دکھاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ افضل کا کیا معنی لیا جاتا ہے تو شاید بہت کم لوگ ہوں جو اس کا صحیح مفہوم بتا سکے۔ میں ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ۔ جو لوگ عالم بن کر جبہ صافہ پہن کر اور ایکٹنگ کے ذریعہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ میرے دیکھتے دیکھتے کتنی آبادی ایسی ہے جہاں کے نوجوان سب سنی صحیح العقیدہ تھے، مگر آج صحابہ کی شان میں تبرہ کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ سامگری کہاں سے آ رہی ہے، تم کو یہ عقیدہ کون دے رہا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے ہم کو بتایا۔ گزشتہ سال محرم الحرام کے موقع پر ایک شخص نے میرے پاس فون کیا اور کہا حضرت لفظ علیہ السلام کیا نبی کے علاوہ دوسرے کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کیا دوسرے کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ مثلا حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ مجھے جو کچھ معلوم تھا اس کی روشنی میں نے اسے بتا دیا، اس کی روشنی میں میں نے اسے مسئلہ سمجھا دیا۔ فتاوی شامی جس کا اصلی نام رد المحتار ہے، جو سنی تو سنی، وہابی اور دیوبندی بھی معتبر مانتے ہیں، فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی نے یہ لکھا ہے کہ علیہ السلام جو حضرت علی کو کہا جاتا ہے یہ من شعار روافض، یہ رافضیوں کی علامت ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ میں نے یہ بات بتائی اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے کا نام جد الممتار ہے، رد المحتار کے اوپر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ۔ اس مقام پر جو ہے میں
نے اسے بھی پڑھ کر کے انہیں سنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ شعائر روافظ ہے، یہ جب رافضیوں کی علامت ہے، فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، تو اس سے بچنا واجب ہے۔ اس لیے اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کی ذات مخصوص ہے۔ نبی کے علاوہ، فرشتے کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ میں نے جب بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، مگر دوسرے روز پھر اس کا فون آیا، کہا حضرت جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا میں نے اسے بتا دیا، مگر وہ کہتا کیا ہے کہ ہم پیر صاحب کی مانیں گے کہ مولانا لوگوں کی مانیں گے، ہم پیر صاحب کی کہیں چلے سنیں گے کہ مولانا لوگوں کی کہیں سنیں گے۔ ہم نے کہا ان کے پیر کون ہے؟ کہا حضرت نہ پوچھئے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا بتا تو دیجئے کون صاحب ہے؟ کہا فلاں صاحب ہیں۔ ہم نے کہا ایسے لوگوں سے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو 10 دن تک وہ کالا کپڑا پہن کر کے بغیر چپل کے وہ گھر میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خاندان کو جتنی اذیت پہنچی ہے کون اس کا احساس کرے گا، اس لیے میں 10 روز کالے کپڑے میں رہتا ہوں، ننگے پیر چلتا ہوں، گھر میں جھاڑو نہیں لگانے دیتا ہوں۔ میں نے کہا عملاً وہ شیعوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، اگر وہ علیہ السلام کہے تو ایسے لوگوں سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس پیر کے بہت سارے مولوی مرید ہیں اور اپنے پیر کی حمایت میں اتر کر کے وہ اپنی عاقبت کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مجھے بتائیے آخر یہ کہاں سے شگوفہ چھوٹا کہ ہم مولائی ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے صرف حضرت علی کو، اور آج ایک شگوفہ اور چھوڑا جا رہا ہے، حضرت صدیق اکبر بھی افضل ہیں، وہ بھی پہلے ہیں، اور حضرت علی بھی پہلے ہیں۔ وہ پہلے ہیں خلافت کے اعتبار سے اور یہ پہلے ہیں ولایت کے اعتبار سے۔ میں نے کہا یہ بھی جہالت بول رہی ہے، اگر بہار شریعت پڑھا ہوتا تب بھی ولایت اور خلافت کا مطلب سمجھ لیا ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ 8-10 انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر کے، لمبے لمبے 2 گز کے بال سر میں رکھ کر کے، اور ہرا کرتا پاجامہ پہن کر کے، اور ہزارہ تسبیح پہن کر کے رمضان میں گانجا پیتا ہے، کیا وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ انہی حالات کو دیکھ کر سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے کہا تھا، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہیں روٹی کے واسطے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد ماشاءاللہ۔ کسی سنی عالم جو اہل سنت و جماعت کا مقتدا اور پیشوا، مسلم پیشوا، آپ اس کی کتاب سے کیا یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں خلافت کے اعتبار سے اور حضرت علی افضل ہیں ولایت کے اعتبار سے؟ کیا کہیں آپ نے یہ شک سنی؟ آپ نے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مستطاب فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں افضلیت مطلقہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کوئی قید، کوئی حیثیت، کوئی جہت نہیں کہ نکال کر کے کسی اور کو افضل قرار دیا جائے۔ ہر جہت سے، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کا درجہ کیا ہے؟ اس درجے میں بھی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور اسے رضوی تک تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔